اس ویڈیو کے اندر مولانا ارشد مدنی، اسی طرح رکن پارلیمنٹ چودھری اقرا حسن اور اسی طرح کئی بڑی خبریں آپ تمام حضرات سننے والے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ 21 جولائی 2026 منگل کا دن ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب اور چودھری اقرا حسن کی رپورٹ سننے سے پہلے ایک اہم رپورٹ سن لیتے ہیں۔ کانگریس کا خفیہ پلان، وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر اچانک دھرنا، دھرمیندر پردھان کے ساتھ امت شاہ کے استعفے کا بھی مطالبہ۔ دہلی میں طلباء کے احتجاج کے معاملے پر کانگریس نے وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر اچانک دھرنا دے کر سیاسی ماحول گرم کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق دھرنے کی منصوبہ بندی انتہائی خفیہ انداز میں کی گئی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کے رہنما پہلے کانگریس صدر ملکاراجن کھڑگے کی رہائش گاہ پر جمع ہوئے، جہاں حکمت عملی طے کی گئی۔ اس کے بعد تمام رہنما پیدل وزیر اعظم کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر دھرنے پر بیٹھ گئے۔ دھرنا شروع ہونے کے بعد ہی میڈیا کو اس کی اطلاع دی گئی۔ اپوزیشن رہنماؤں نے نیٹ پیپر لیک اور طلباء کے احتجاج کے معاملے پر مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے ساتھ ساتھ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ تاہم حکومت کی جانب سے اس مطالبے پر فوری طور پر کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ وہیں بڑی خبر آ رہی ہے کہ راہل گاندھی نے نہیں مانی سرکار کی بات، رات بھر دیں گے دھرنا۔ راہل گاندھی نے پی ایم آواس گھیرا، سرکشا ویوستھا پر بڑے سوال، پردرشنکاری چھاتروں پر پولیس کارروائی کے ویرودھ میں راہل گاندھی، پرینکا گاندھی اور کانگریس کے وارث نیتا پردھان منتری آواس کے باہر دھرنے پر بیٹھ گئے۔ کانگریس نے پردھان منتری نریندر مودی کے استعفے کی مانگ کی ہے۔ ہائی سیکورٹی لوک کلیان مارگ تک وپکشی نیتاؤں کے پہنچنے سے دلی پولیس اور خفیہ ایجنسیوں کی تیاریوں پر گمبھیر سوال اٹھ رہے ہیں۔ آئی بی والے سی پی دلی بنائے گئے، اس کے بعد بھی سرکشا اور انٹیلیجنس کا بڑا فیلیور مانا جا رہا ہے۔ دلی میں بڑا معاملہ ہو گیا ہے۔ راہل گاندھی کی اگوائی میں حیران کر دینے والا اسٹیپ کانگریس پارٹی نے اٹھایا ہے۔ پردھان منتری آواس کا گھیراؤ ہو گیا ہے۔ راہل خود پی ایم ہاؤس کے باہر پارٹی سانسدوں اور نیتاؤں کے ساتھ گھیراؤ میں موجود ہے۔ ملکاراجن کھڑگے، پرینکا گاندھی اور پارٹی کی سینئر لیڈرشپ گھیراؤ میں موجود ہے۔ حیرانی کی بات ہے کہ دلی پولیس اور انٹیلیجنس کو بھنک تک نہیں لگی۔ راہل گاندھی کا اوچک پروٹیسٹ ہے اور دیش کے پردھان منتری آواس کے باہر گھیراؤ میں بیٹھ گئے ہیں۔ پردھان منتری آواس پر دھرنے پر بیٹھے نیتا پرتیپکش راہل گاندھی سے بات چیت کرنے پہنچے۔ کیندری راجیہ منتری پی ایم او جتیندر سنگھ، سرکار نے انہیں اپنا دودت بنا کر بھیجا تھا۔ راجدھانی دلی میں چھاتروں پر ہوئے کتھت لاٹھی چارج کو لے کر منگلوار کو راجنیتی بھی پوری طرح گرما گئی۔ کانگریس نیتا راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی ملکاراجن کھڑگے پارٹی نیتاؤں اور کارکناؤں کے ساتھ سڑکوں پر اترے اور پردھان منتری آواس کی اور پیدل مارچ کیا۔ پردرشن کے دوران کانگریس نے چھاتروں کے ساتھ ہوئی کارروائی کو لوکتنترک ادھیکاروں پر حملہ بتاتے ہوئے کیندر سرکار کے خلاف جم کر نعرے بازی کی ہے۔ وہیں جنتر منتر کی گھٹنا کے ویرودھ میں سانسد پریسر میں ڈٹے چندر شیکھر آزاد، ایم آئی ایم ارکانِ اسد الدین اویسی نے پہنچ کر دیا سمرتھن۔ نگینہ سانسد چندر شیکھر آزاد نے جنتر منتر پر پردرشن کر رہے بچوں اور بچیوں کے ساتھ کتھت پولیس کارروائی کو لے کر کڑا ویرودھ جتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس پرکار کا بربرتاپورن ویوہار کیا گیا، اس نے من کو گہرائی تک جھنجھوڑ دیا ہے۔ چندر شیکھر آزاد نے کہا، میں نے جالیانوالہ باغ کا وہ دور نہیں دیکھا، لیکن جو درشیہ سامنے آئے انہوں نے اتہاس کے اس کالے ادھیائے کی یاد ہمیشہ دلا دی۔ انہوں نے کہا کہ لوکتنتر میں شانتی پورن ڈھنگ سے اپنی بات رکھنا پرتیک ناگرک کا سنویدھانک ادھیکار ہے، اور یدی اس کا جواب بل پریوگ دیا جاتا ہے تو یہ لوکتنترک مولیوں پر اگھات ہے۔ گھٹنا کے ویرودھ اور کارروائی کی مانگ کو لے کر چندر شیکھر آزاد راتری 11 بجے سے سانسد بھون پریسر میں بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی پرتیما کے نیچے شانتی پور دھرنے پر بیٹھے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک نیائے سنشچت نہیں ہوتا اور ذمہ دار لوگوں کے خلاف اچت کارروائی نہیں ہوتی، ان کا لوکتنترک ایوم سنویدھانک سنگھرش جاری رہے گا۔ اس بیچ حیدرآباد سے سانسد اسد الدین اویسی بھی دھرنا استھل پر پہنچے اور چندر شیکھر آزاد سے ملاقات کر اپنا سمرتھن ایوم ایکجوٹتا ویکت کی۔ چندر شیکھر آزاد نے سمرتھن کے لیے اویسی کا آبھار جتاتے ہوئے جے بھیم کہا ہے۔ وہیں دوسری جانب مولانا ارشد مدنی صاحب کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں اسلاموفوبیا یعنی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بلا وجہ کا تعصب اور خوف پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ سراسر ناانصافی ہے۔ اسلام کا اصل پیغام امن، سلامتی اور انسانیت سے محبت ہے۔ نفرت کا جواب محبت سے دے، کیونکہ اندھیرا روشنی سے ہی ختم ہوتا ہے۔ وہیں مولانا ارشد مدنی نے تمام مذاہب کے لوگوں سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت، احترام اور ہمدردی
ہمدردی سے رہنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نفرت کا جواب نفرت سے نہیں بلکہ محبت سے دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ غیر مسلموں کو اپنے مدرسوں میں مدعو کریں تاکہ اسلام اور قرآن کے بارے میں پھیلی غلط فہمیاں دور ہو سکے۔ ایسا کہنا ہے صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی صاحب کا۔ وہیں مولانا ارشد مدنی صاحب نے آخر میں کہا کہ جھوٹے پروپیگنڈے کو بے نقاب کر کے ذہنوں کو بدلے تاکہ آپسی محبت اور یکجہتی کے ماحول کو فروغ مل سکے۔ وہیں دوسری جانب ڈمپل یادو، چودھری اقرا حسن رکن پارلیمنٹ سمیت کئی اراکین پارلیمنٹ حراست میں۔ اکھلیش یادو نے حکومت پر بڑا سوال اٹھایا۔ نئی دہلی، سماج وادی پارٹی کی مین پوری سے رکن پارلیمنٹ اور اکھلیش یادو کی اہلیہ ڈمپل یادو کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ یہ دعویٰ سماج وادی پارٹی نے کیا ہے۔ سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر سماج وادی پارٹی نے ضمن میں بیان جاری کیا۔ سماج وادی پارٹی نے لکھا کہ دہلی میں طلباء کی آواز اٹھا رہے لوک سبھا ایم پی ڈمپل یادو اور دیگر سماج وادی پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ جیسا کہ چودھری اقرا حسن رکن پارلیمنٹ کو پولیس کے ذریعے حراست میں لیا جانا، ساتھ ہی طلباء پر لاٹھی چارج کرنا بے حد قابل مذمت اور غیر جمہوری ہے۔ اس کے ساتھ ہی پوسٹ میں سماج وادی پارٹی نے لکھا کہ طلباء پر لاٹھی چارج اور ظلم اس کی ذمہ دار بی جے پی حکومت ہے، بے حد قابل مذمت ہے۔ سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے کہا، ہمارے اراکین پارلیمنٹ کو پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا ہے اور باہر بچوں کو پیٹا جا رہا ہے۔ یہ کیسی حکومت ہے؟ آپ بچوں کی بات نہیں سننا چاہتے؟ اگر نیٹ امتحان ہوئے اور اس میں گڑبڑیاں ہوئی تو اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ آپ وشو گرو بننا چاہتے ہیں، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا امرت کال میں ہے، پھر بھی آپ اپنے وزراء کو نہیں ہٹا سکتے۔ آپ نے نوکریاں یا روزگار نہیں دی۔ اگر نوکریاں دی گئی ہوتی تو کیا بچے سڑکوں پر اترتے؟ ابھی اہم سوال یہ ہے کہ نیٹ کے طلباء کو انصاف ملنا چاہیے اور یہاں احتجاج کر رہے طلباء کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جانا چاہیے۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ جب لوگ احتجاجی مظاہرہ کرتے تھے تو انگریز ان کی بات سنتے تھے، اس لیے آج پوری دنیا میں گاندھی کا احترام کیا جاتا ہے۔ انہوں نے احتجاج کا راستہ دکھایا، جس طرح سے وہ مظاہرین کو اٹھا رہے ہیں، امید ہے کہ حکومت کو آخر میں باعزت وداعی نہ مل جائے۔ وہیں دوسری جانب سی جے پی کارکنوں پر لاٹھی چارج کے بعد ممتا بنرجی کا مرکز پر سخت حملہ۔ مغربی بنگال کی سابق وزیر اعلیٰ اور ترنمول کانگریس کی سربراہ ممتا بنرجی نے کاکروچ جنتا پارٹی سی جے پی کے پارلیمنٹ چلو مارچ کے دوران مظاہرین پر پولیس لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے استعمال کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو نوجوانوں اور طلباء کی آواز سننی چاہیے، نہ کہ ان کے خلاف طاقت کا استعمال کرنا چاہیے۔ ممتا بنرجی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا، میں آج دہلی میں ہمارے نوجوانوں اور طلباء پر ہونے والی پولیس کی بربریت کی سخت مذمت کرتی ہوں۔ ممتا بنرجی نے حکومت پر طنز کرتے ہوئے سوال اٹھایا، یہ کیسی حکومت ہے جو اپنے ہی طلباء سے خوفزدہ ہے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں سوالوں کے جواب بات چیت سے نہیں بلکہ لاٹھیوں اور آنسو گیس سے دیے جاتے ہیں؟ ترنمول کانگریس سربراہ نے کہا کہ یہ ملک اپنے طلباء، کسانوں، خواتین، مزدوروں اور ہر شہری کا ہے۔ اختلاف رائے کوئی جرم نہیں اور نہ ہی سختی اور تشدد کو بہتر حکمرانی قرار دیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جمہوری نظام میں عوام کی آواز کو دبانے کے بجائے اسے سنا جانا چاہیے۔ ممتا بنرجی نے سی جے پی کے احتجاج کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جواب دہی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا اور احتجاج میں شریک ہر نوجوان اپنی ہمت، حوصلے اور جذبے کے لیے قابل تحسین ہے۔ ان کے مطابق ان نوجوانوں نے پورے ملک کو دکھایا ہے کہ بے خوفی اور اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب نیٹ امتحان کے مبینہ پیپر لیک معاملے پر مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کے مطالبے کے ساتھ سی جے پی کے کارکنوں نے پارلیمنٹ کی جانب مارچ کیا۔ مظاہرین کو روکنے کے لیے دہلی کے شاستری بھون کے قریب پولیس نے آنسو گیس کے گولے داغے اور لاٹھی چارج کیا۔ اطلاعات کے مطابق بڑی تعداد میں مظاہرین جنتر منتر سے پارلیمنٹ کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ احتیاطی اقدامات کے طور پر بعض میٹرو اسٹیشنوں کے داخلی دروازے بند کر دیے گئے تھے، جس کے باعث کئی مسافر قریبی اسٹیشنوں کے اندر ہی پھنس گئے۔ وسطی دہلی میں کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس اور نیم فوجی دستوں کی بھاری نفری تعینات رہی۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ احتجاج کے دوران ہنگامہ آرائی میں 17 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ اسی دوران مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا نے سی جے پی کے نمائندوں سے ملاقات کی، جہاں وفد نے انہیں ایک یادداشت پیش کرتے ہوئے مرکزی وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ دہرایا۔ دوسری جانب اس معاملے پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے درمیان بھی اہم اجلاس ہوا، جو تقریباً 4 گھنٹے تک جاری رہا۔ اجلاس میں احتجاج، امتحانی بے ضابطگیوں اور آئندہ کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال جانے کی اطلاعات سامنے آئی ہے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔